قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين، وجد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن يعمل صلوات پڑھیں محمد وآلہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ اطلاع ہے کہ 40ویں کی مجلس ہے اور والد محترم کی مجلس ہے، لہذا تیمناً تبرکاً اپنے مرحوم والد کی مغفرت کی غرض سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، جن لوگوں نے بھی خلوص کے ساتھ اس فرش عزا پر شرکت کی ہے، اس فرش عزا میں آئے ہیں، خداوند متعال ان کے خلوص کے عوض میں ہم تمام لوگوں کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے عوض ہمارے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں کئی ایک علماء کا بیان بھی ہے کہ وہ لوگ جو خواب غفلت میں نہیں بلکہ نیند کے عالم میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں،
اگر صبح میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، آنکھوں میں سنگینی ہے، خون غلیظ ہے، یا دوسرے اعتبار سے بہت ساری وجوہات ہیں، صبح میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کریں اور اس آیت کی تلاوت تلاوت کر کے یہ نیت رکھیں کہ صبح کے وقت، نماز کے وقت اللہ ہمیں جگائے بیدار کر دے تو اس کی آنکھ ضرور کھلے گی۔ یہ ایک مجرب نسخہ ہے جو ہمارے بعض علماء نے بیان کیا ہے، تو چونکہ آیت ذکر کیا میں نے، لہٰذا ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا یہ بات بھی بتاتا چلوں تاکہ نور علی نور ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ یہ بات کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں کیا ہوں؟ اے میرے حبیب آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ آپ ہیں کیا، آپ کا عہدہ کیا ہے۔ انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں جو مثلکم، تمہاری طرح۔ بس مسلمانوں نے اسی فقرے کو لے لیا، لینے کے بعد کہا کہ نبی ہم جیسے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ بس مسلمان کی گاڑی یہیں پر رک گئی، کہا نبی ہم جیسے۔ اب کچھ لوگوں نے تو اپنا بھائی بھی بنا لیا، کہا مثلیت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا مثل ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن نبی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی بھی تمہارے مثل ہیں، اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کا مثل ہے تو نبی بھی ہمارے مثل ہیں، اور جب وہ ہمارے مثل ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی یہ امت مسلمہ طے کرے، کیونکہ کچھ لوگ 60 کے اوپر ہیں، تو اگر 70 سال کے وہ ہیں تو نبی ان کے چھوٹے بھائی، اور اگر 50 سال کے ہیں تو نبی ان کے بڑے بھائی۔ تو نبی کی اس ڈگری کا غلط استفادہ کرتے ہوئے اور آدھی بات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے نبی کو خود جیسا بنا دیا، لیکن اللہ اگر یہیں پر رک گیا ہوتا تو مسلمان کے اس ڈگری پر سند اور مہر لگ گئی ہوتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ بشر ہیں، تمہارے مثل ہے، لیکن ایک فرق ہے، تم پر وحی نہیں آتی ہے، ان پر وحی آتی ہے۔ تو اب اگر اساسی فرق دیکھنا ہے نبی اور ہم میں یہ ہے، نبی کا ہر کلام وحی ہے اور ہمارا کوئی بھی کلام وحی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اللہ نے آیت میں اساسی فرق بتا دیا۔ اگر نبی فرشتے کی شکل میں ہوتے اور ہمارے درمیان آتے، کون ان کی بات سنتا؟ اللہ سے قرآن میں یہ بات اللہ نے حکایت کی، کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش فرشتوں کو بھیجا ہوتا، فرشتے آئے ہوتے، لیکن اگر فرشتے آتے تو انسان کی نفسیات الگ ہے، فرشتوں کی نفسیات اگر ہو تو وہ الگ ہے۔ ایک ایسا فرد آئے جو ہماری اور آپ کی نفسیات کے پیکر میں ڈھل کر آیا، نور مطلق، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان رہنا تھا،
کل کو ہم یہ کہہ سکتے تھے جناب یوسف کا کیا کمال ہے، وہ تو تھے ہی کچھ الگ، ہماری طرح ہو کر آتے تب انہیں پتا چلتا گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، کیسے بچا جاتا ہے، کیسے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نورانی پیکر کو جسمانی پیکر میں ڈھالا، ڈھالنے کے بعد بھیجا تاکہ انسان پر حجت تمام ہو جائے۔ اے انسان، یہ نبی جو تیری ہدایت کے لیے آیا ہے تیرے ہی پیکر میں آیا ہے تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نبی کچھ اور تھے اس لیے گناہ سے بچ گئے اور ہم کچھ اور ہیں اس لیے نہ بچ سکے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آیت کا مفہوم اور جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، سوچ کر کچھ اور آیا تھا لیکن موقع کی نزاکت نے کچھ اور ہی موضوع دے دیا ہے، جس کے حوالے سے آپ کے درمیان کچھ معروضات کو بیان کروں گا۔ آج ایک فضا پھیلی ہوئی ہے شرک۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت میں ایک اشارہ ہو رہا ہے اللہ کی بنسبت شرک اختیار مت کرنا۔ شرک ہے کیا؟ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اسی قرآن مجید میں نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی بنسبت شرک اختیار مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک ظلم عظیم کا مصداق ہے۔ شرک مسلمان میں شاید ہی کوئی فرقہ ہو جو شرک کو گناہ کبیرہ نہ جانتا ہو۔ تمام لوگ یہ کہتے ہیں شرک حرام، شرک اگر کسی نے اختیار کر لیا ہر چیز کی بخشش ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ آخر یہ شرک ہے کیا؟ یہ شرک اتنی بڑی بلا ہے، اتنا بڑا مرض ہے کہ اللہ نے مشرک کی بخشش نہیں رکھی ہے، گنہگار کی بخشش ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ یہ شرک ہے کیا؟ کس بلا کا نام ہے؟ تو آئیے شرک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ جہاں ایمان ہو وہاں کو شرک نہ بیان کرے، اور جہاں شرک ہے وہاں ایمان کا چرچا نہ کرتے رہیں۔ شرک ایک الگ وادی ہے، ایمان ایک الگ وادی ہے، دونوں وادیاں الگ الگ ہیں۔ اگر ایمان ہوا مومن، اگر شرک اختیار کیا مشرک، تو آئیے شرک کے حوالے سے دیکھا جائے یہ شرک ہے کیا، کہتے کسے ہیں۔ تو اب آیتوں کے سہارے سے اگر دیکھا جائے، آیت میں 3 مصداق بیان ہوئے ہیں شرک کے۔ پہلا مصداق ایک کلی گوئی، اصنام کے سامنے سر جھکانا، یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے۔ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ شرک ہے۔ اللہ کے وحدانیت کو نہ ماننا اور بتوں کے سامنے سجدہ کر لینا شرک۔ پہلی منزل شرک کی
بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، تسلیم ہو جانا، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ آیت کے روح سے یہ ہے کہ اللہ نے جو سفراء اپنے بھیجے، جو سفیر بھیجے، ان سفیر کی ہدایت سے کٹ جانا بھی شرک ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے دوری اختیار کرنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ ہے آیتوں کے سلسلے میں دوسرا مصداق جو شرک کا مصداق ہے۔ تیسرا مصداق شرک کا انسان کے اندر طغیان گری ہے، اس کے اندر دل میں ایک طوفان ہے طغیان گری کا، اس طوفان کی پیروی کر لینا یہ بھی شرک ہے۔ پس شرک کے تین مصداق، ایک مہلک بتوں کے سامنے سجدہ کر لینا، دوسرا جو آپ کے نجات کے باعث ہیں، جو آپ کو نجات دلانے والے ہیں، انہی سے روگردانی کر لینا یہ بھی شرک ہے۔ تیسرا مرحلہ اپنے نفس کے ہوا و ہوس پر عمل کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تین شرک۔ اب آئیے بتوں کی باری۔ بت کیا ہیں؟ بت بھی دو طریقے کے ہیں۔ ایک وہ جو نفس کے باہر بت ہیں، نمرود ایک بت تھا، شداد بھی ایک بت ہے، فرعون ایک بت ہے، یزید یہ بھی ایک بت ہے۔ بیرونی بتوں کو سجدہ کر لینا یہ بھی شرک ہے، جن میں ایک تھرڈ کوالٹی والا شرک یہ ہے کہ انسان بے جان مجسمے کے سامنے سجدہ کرے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بہت بڑا شرک ہے وہ جاندار بتوں کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یزید جیسے بت کے سامنے، فرعون جیسے بت کے سامنے، نمرود و شداد کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ شرک ہے۔ یہ ہے بیرونی مشرک، بیرونی صنم اور باہر کے بت۔ ایک بت اندرونی بت ہے جو کہ نفسانی ہے، انسان کی خواہشات نفسانی، وہ بھی بت ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو یہی نفسانی بت ہے جو باہر کے بتوں کو بنا رہا ہے۔ اگر نفسانی بت نہ ہوتا تو فرعون جیسے بت نہیں ہوتے، شداد جیسے بت نہیں ہوتے، یزید جیسے بت نہیں ہوتے، بے جان باہر کے بت نہیں ہوتے۔ اگر نفسانی بتوں کو انسان چکنا چور کر دے تو پھر یزید و معاویہ اور دوسرے بتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ ان بتوں کی طرف سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نفسانی بت اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں حسین کو چھوڑو یزید کی طرف رخ کرو، اور موسیٰ کو چھوڑو فرعون کی طرف جاؤ۔ تو نفسانی بت اگر مر جائے تو پھر بیرونی بت کا وجود بھی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ اگر دنیا میں دیکھا جائے مرکز فساد نفسانی بت ہیں، اگر ان کو انسان توڑ دے، اگر یہ بت ٹھیک ہو جائیں تو پھر باہر کے بت وجود ہی میں نہیں آئیں گے۔ اب یہیں پر جناب موسیٰ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ فرعون کو دریا میں غرق کر دیں، یہ بہت چھوٹا سا کام ہے۔ فرعون دریا میں غرق ہوا، بہت ہی معمولی سا کام ہے۔
جناب ابراہیم کا کمال اور ہنر یہ نہیں ہے کہ وہ نمرود کو تہس نہس کر دے، نہیں، یہ تو باہر کے بت ہیں۔ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا اس کا پہلا حملہ نفسانی بتوں پر ہوگا، باہر کے بتوں پر نہیں ہوگا۔ تو اب تاریخ میں دیکھ لیجئے کس نے فتوحات کو ترویج دیا اور کس نے کمالات کو ترویج دیا ہے، کس نے نفسانی بت توڑے اور کس نے باہر کے بتوں کو توڑا ہے۔ نفسانی بت توڑنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فتوحات پہ عمل کرنے والے ممکن ہے سلطنت کے پیچھے رہے ہوں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ کمال یہی ہے سفراء الہی کا کہ ان کا حملہ باہر والے بتوں پر بہت مستحکم نہیں ہے، بلکہ جو جڑ ہوگی وہاں پر حملہ ہوگا۔ تو آپ تاریخ میں دیکھیں کن لوگوں نے حملہ کیا ہے نفسانی بتوں پر۔ جناب موسیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، یہ کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا بنی اسرائیل کے افراد سے کچھ ایسے نکال دے جن کے نفسانی بت ٹوٹ جائیں اور وہ نمائندگی کریں۔ یہ جناب موسیٰ کا کمال تھا۔ جناب ابراہیم کا کمال یہ نہیں تھا کہ فرعون کو تہس نہس، جناب ابراہیم کا کمال یہ نہیں تھا کہ نمرود کو تہس نہس کر دے، جناب ابراہیم کا کمال یہ تھا کہ جناب لوط جیسے کی پرورش کر ڈالے۔ یہ جناب ابراہیم کا کمال تھا۔ نفسانی بتوں کو توڑنے کا وظیفہ اللہ نے انبیاء کو دیا ہے اور اپنے نمائندوں کو دیا ہے۔ باہر کے بت باہر کے دوسرے افراد سے بھی توڑے جا سکتے ہیں، لیکن جو نفسانی بت ہوگا وہ ایک الہی فرد کے ذریعے سے توڑا جائے گا۔ اب جس نے بھی اس پر حملہ کیا ہے وہ الہی فرد ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ علی حال ہمیں فتوحات اسلامیہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب نے بہت زیادہ وسعت کو بڑھا دیا زمین کے، اسلامی ممالک اتنے مربع میٹر تھے اور فلاں نے اتنا زیادہ مربع میٹر کر دیا۔ آخر نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے لوگوں کو جہنمی ہونے سے بچایا، کتنے لوگوں کو جنت کی طرف رہنمائی کی۔ یہ ہے معیار۔ زمین کو وسعت دینا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو کفار و فاجر بادشاہ لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ پھر کمال کیا ہے؟ فتوحات سے ہٹ کر کمالات انسانی کو پرورش کر دینا، یہ ہے کمال، ترویج۔ اسے کہتے ہیں سفیر الہی، جو آنے کے بعد یہ کام کر دے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا ان تینوں بتوں کو توڑنا، ایک اصنام جو باہر کے بت ہیں وہ، دوسرا نجات کا جو راستہ ہے انبیاء الہی ان کو بھی نہ ماننا، شرک مان لینا، شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آ جانا ہے۔ اور تیسرا یہ جو دریا طغیان گری کا دریا ہے اور دل میں بہاؤ رکھتا ہے، تلاطم کے ساتھ گمراہیت کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے،
اس کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ بھی شرک سے نجات پانے کا ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس شرک کی بات آئی تو اللہ نے قرآن مجید میں نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یغل۔ دیکھیں یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر اگر توجہ کی جائے بہت ساری باتیں سامنے نکل کر آ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ خیانت کرے۔ عجیب جملہ ہے، اللہ گارنٹی لے رہا ہے نبی کو خیانت کا حق نہیں ہے، یعنی کیا؟ نبی کی عصمت کی دلیل ہے یہ، نبی خیانت نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں نہ دین میں۔ دیکھیے کچھ لوگ یہیں پر آنے کے بعد اپنی باقاعدہ صحیح ترین کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی دینی معاملے میں خیانت نہیں کر سکتے، دنیاوی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ نبی سے بھی ایسا کام ہوا ہو جو کسی کافر سے نہ ہوا ہو، لیکن وہ دنیاوی معاملے میں۔ اور ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں اپنی معتبر کتاب میں، میں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ نبی جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے ایک باغ خریدے ہوئے ہے، اس میں کھجوریں لگا رہا ہے، گھٹلیاں اس کی لگا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یہاں کیوں کھجور کی کاشتکاری کر رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ زمین اچھی، پانی بازو میں موجود، ہر اعتبار سے زرخیز، کھجوریں اچھی ہوں گی۔ نبی نے فرمایا میرے حساب سے یہاں کھجوریں اچھی نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا میں اپنا خیال پیش کرتا ہوں، آپ اپنا خیال پیش کریے۔ اس نے کھجور لگا دی۔ چند سال بعد نبی کا گزر ہوا، کھجور کی تشت آئی جس میں بہترین کھجوریں، نبی نے نوش فرمایا، کہا الحمدللہ اتنی اچھی کھجوریں کہاں ہوئیں؟ وہ فرد آیا، کہا یا رسول اللہ یاد ہے وہ باغ جہاں آپ نے منع کیا تھا کھجور لگانے کو؟ کہا جی جی یاد ہے۔ کہا یہ وہیں کی کھجوریں ہیں؟ کہا ماشاءاللہ اتنی اچھی کھجوریں، پس آج میں ایک سند دے رہا ہوں کہ تمہارا نبی دین میں تم سے زیادہ جانتا ہے اور تم لوگ دنیا میں اپنے نبی سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ معتبر ترین کتاب میں موجود ہے، بس میں نام نہیں لے رہا ہوں کتاب کا کیونکہ کچھ معذوریت ہے اور وقت کا بھی تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں نام لوں، لیکن اس معتبر کتاب میں یہ بات آئی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے دین میں نبی کو معصوم مانا، دنیا میں نہیں مانا۔ کہا دنیا میں نبی غلطی کر سکتے ہیں، نمونہ چاہیے تھا، یہ لیجئے ایک واقعہ بھی بنا دیا، کھجور والا واقعہ، تلقیح والا واقعہ موجود ہے کتابوں میں، بنا دیا۔ کہا نبی دنیا کے امور میں زیادہ نہیں جانتے، آخرت کے امور میں جی نبی جانتے ہیں اچھا خاصا، ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن دنیا کے امور میں ہم نبی سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک سند تو اللہ نے آیت میں بیان فرما دیا کہ ما کان لنبی ان یغل، اگر نبی نے یہ کہا ہو کہ یہ کھجور یہاں نہیں ہوں گی اور ہو جائیں تو نبی نے بیان میں خیانت کی ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے نبی خیانت نہیں کر سکتے، آیت میں یہ نہیں آیا ہے کہ جی دین میں خیانت نہیں کر سکتے لیکن دنیا میں کر سکتے ہیں۔ آیت میں یہ آیا کہ نبی خیانت نہیں کر سکتے، اب چاہے جتنے عالم ہوں
ان تمام عالم میں آپ اپنے تصورات کو لے کر چلے جائیے، وہاں یہ آیت زندہ ہے کہ نبی جس عالم میں بھی ہو خیانت نہیں کر سکتے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ ما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ سند لگا دی نبی کی مہر پر، نبی کی پشت پر۔ اب نبی جب خیانت نہیں کر سکتے، یعنی نبی ہیں امانت دار، کس چیز میں؟ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ دیکھیں قاعدے کے حساب سے اگر متعلق بیان نہ ہوا ہو تو عموم مراد ہوتی ہے۔ اگر یہ آتا کہ نبی وحی میں خیانت نہیں کر سکتے تو ہم نبی کی خیانت اور امانت داری کو محدود کر سکتے تھے قرآن میں اور زیادہ سے زیادہ حدیثوں میں، لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے نبی خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر میں کہوں کہ عباس بھائی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو کھٹا انار نہیں کھانا ہے تو آپ کھٹے انار کی طرف جائیں گے، لیکن اگر میں کہوں کھٹی چیز نہیں کھانی ہے تو چاہے انار ہو، چاہے سیب ہو، چاہے انگور ہو، چاہے اچار ہو، کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے نبی خیانت نہیں کر سکتے۔ نہیں کہا ہے کہ نبی دین میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر نبی خیانت نہیں کر سکتے تو چاہے دینی میدان ہو، دنیاوی میدان ہو، علمی میدان ہو، تقوی کا میدان ہو، عمل کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، نبی خیانت نہیں کر سکتے۔ صلوات بر محمد وآلہ اور شاید یہی آیت تھی جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کنفیوژن ہو گیا۔ نبی کی نبوت 40 سال میں ملی نہیں، نبی نے 40 سال تک اللہ کی اس آیت پر عمل کر کے بتایا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے نبی خیانت نہیں کر سکتے، تو جب تک کفار کی زبان سے خود کو امین نہ کہلا لوں نبوت کا اقرار نہیں کروں گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ ایک وجہ آیت پر نبی نے عمل کیا۔ کفار نے کہا امین و صادق، تب نبی نے کہا اگر میں امین، اگر میں صادق اور تمہیں میں یہ خبر دوں یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ نہیں کہا کہ ہم جا کر پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے، کہا نہیں، آپ نے نہ تو امانت میں خیانت کی اور نہ ہی اب تک کوئی چھوٹا سے چھوٹا جھوٹ کہا ہے، اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے۔ اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وگرنہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ نبی نے امانت داری کو بیان کیا، عملی طور پر لوگوں نے امین کہا، تب وحی الہی پہنچائی، تو اب یہ امانت داری اتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، شب ہجرت میں بھی نبی نے
علی کو کوئی کام نہیں سونپا ہے سوائے امانت داری کے، یعنی نبی نے بتا دیا جو نبی کا وصی ہوگا وہ نبی جیسا امین ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ امانت داری ہے، شب ہجرت یہی ہوا ہے۔ یا علی آپ امانت کو ادا کریے گا، اتنا خیال کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آیت بھیج دی ہے جو میرا بھیجا ہوا ہوگا اس کے زندگی کے شروع سے آخر تک امانت داری دیکھو گے، خیانت اس کے کام میں نہیں ہوگی۔ نبی کے وصی میں بھی ایک شرط امامت یہ ہے کہ امانت داری کو بیان کیا جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے نبی نے بھی یہ بات کہا کہ جس کا میرے اوپر قرضہ ہے وہ میرے بھائی سے لے لے، یعنی علی سے لے لے، کیونکہ وہ امین ہیں۔ ان کے بعد امیر المومنین کی جب شہادت ہونے لگی تب بھی امام حسن علیہ السلام نے مسجد میں کہا کہ اگر کسی کی کوئی امانت میرے والد کے پاس ہو وہ لے لے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت امام حسن کے بعد یہی کہا اگر میرے بھائی کی کوئی میرے بھائی کے پاس امانت رکھے ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ چھٹے امام سے آنے کے بعد راوی نے کہا کہ کیا ان کو اپنے امانت کی کوئی ذمہ داری اور خیال نہیں تھا جو امانت داری کو بعد کے مرحلے کے لیے چھوڑ گئے؟ یعنی ایک امام کے بعد دوسرا امام آئے اور آنے کے بعد وہ قرض ادا کرے۔ امام نے فرمایا ہمارے سارے اجداد کو یہ خبر تھی اور یہ جانتے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں کبھی خیانت نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا اپنے بعد والے امین کو لوگوں کے سامنے پہچانوانے کا، اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں تھا۔ صلوات پر محمد و آل یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ سفراء الہی کو چھوڑ دینا مصداق شرک کا ایک مصداق، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا شرک اتنا آسان اور اتنی آسانی سے اس سے چھٹکارا مل جائے نہیں ہے۔ شرک کی دو قسم ہے، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی سے بہت سارے لوگ چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن شرک خفی میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ شرک خفی اور شرک جلی کیا ہے؟ آپ نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، صرف زبان سے کہتے رہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس ایک اللہ۔ یہ آپ نے شرک جلی سے چھٹکارا پایا ہے، بہت بڑا کام نہیں کیا ہے۔ ابھی اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی خطرناک شرک ہے جس میں انسان مبتلا ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد سمجھ رہا ہے، مشرک ہے، موحد سمجھ رہا ہے، وہ ہے شرک خفی۔ شرک خفی کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا؟ بڑی عجیب روایت ہے۔ فرمایا میرے بعد جو مسلمان ہیں اور جو میں مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں اپنی امت والوں میں، خطاب کس سے ہے نبی کا؟ 500 سال بعد والوں سے نہیں ہے، ان سے تو ہے ہی، لیکن جو سامنے موجود ہیں ان سے بھی ہے۔
سامنے کون موجود ہے؟ وہی اصحاب رسول ہیں جو موجود ہیں. اگر اصحاب رسول میں شرک خفی نہ ہوتا تو نبی کا بیان فرمانا غلط ہو جاتا. کیونکہ اگر دوا کی ضرورت آپ کو ہے تو ہم مولانا صاحب کو دوا نہیں دیں گے, ہم آپ ہی کو دیں گے. کیوں؟ مریض آپ ہیں, دوا بھی آپ کو دی جائے. نبی کے سامنے اگر لوگوں میں شرک خفی نہیں ہوتا تو نبی اس وقت یہ کہہ کے نہیں بیان کرتے کہ تم لوگوں میں شرک خفی اس طرح سے ہے. کیا کہا نبی نے؟ فرمایا تم لوگوں میں شرک اس طرح سے ہے جیسے اندھیری رات ہو. بڑی بہترین تشبیہ ہے اور تشبیہ بھی بہت اچھی ہے. کہا جیسے اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو اور اس کے پیر کے جو نشان بن رہے ہیں, تمہارے اندر شرک اس طرح سے چھپا ہوا ہے. اندھیری رات, سیاہ پتھر, چیونٹی وہ بھی کالی, اور اس کے پیر کتنے بڑے بڑے ہیں, اور چکنا پتھر, اس پہ کیا نشان بنے گا اس کے پیر کا؟ نبی نے فرمایا شرک تمہارے درمیان اس طرح سے چھپا ہوا ہے. ایک اندھیری رات کا پردہ, دو آنکھوں کی کمزوری کا پردہ, تین چیونٹی کے قلیل الجثہ اور ایک چھوٹے سے جسم ہونے کا پردہ, چار کالے پتھر کا پردہ, پانچ کالے رنگ کی چیونٹی کا پردہ, چھ چیونٹی کے بہت باریک باریک قدم کا پردہ, سات اس کے نشان کا پردہ. ان 7 پردوں میں انسان کے درمیان شرک چھپا ہوا ہے. اب ایک باکمال انسان چاہیے جو ان 7 پردوں کے درمیان میں چھپے ہوئے شرک کو آسانی سے دیکھ سکے اور بتا سکے کہ تمہارے درمیان شرک ہے یا نہیں ہے. تو یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ الہی فرد ہونا چاہیے جو بتائے مشرک کون ہے, کافر کون ہے, موحد کون ہے. تو اب معیار خلافت دیکھنا ہے تو دیکھو کس نے شرک خفی کی شناخت کروائی ہے, کس نے شرک خفی کو پہچانا. جو پہچان لے وہی امام ہے, وہی والی ہے. صلوات بر محمد والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ, نبی کے بعد تمام کے تمام لوگ ارتداد میں پڑ گئے, مرتد ہو گئے. اصل میں مسلمانوں نے مرتد کا معنی وہ مرتد سمجھ لیا جو کہ بہت بڑا عنوان ان کے ذہن میں ہے. ایسا نہیں ہے. ارتداد اسی شرک خفی کی طرف اشارہ ہے. ہم 3 کہتے ہیں, 4 کہتے ہیں, بعض لوگوں نے 1 بیان کیا ہے, کچھ نے 12 بیان کیے ہیں. دیکھیں کتاب ہے 4تھے قرن میں لکھی گئی ہے, یہ 4تھی صدی میں لکھی گئی, یعنی 1000 سال پرانی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے التصفیہ. تصفیہ کے مؤلف ہیں امام محمد غزالی. یہ کتاب
1000 سال پرانی کتاب ہے، آج کی نہیں ہے۔ ایک بہت ہی جید عالم دین، اہل سنت والجماعت کے بہت ہی بہترین عالم دین ہیں امام محمد غزالی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس تصفیے میں۔ مارک جو کہ ایک صحابی ہیں، صحابی جن کا نام مارک ہے، واقعہ مارک کے نام سے یہ مشہور بھی ہے اہل ادب میں، واقعہ مارک۔ انہوں نے ایک حدیث اس واقعے کے ضمن میں نقل کی ہے جو کہ کتاب تصفیہ میں موجود ہے۔ امام محمد غزالی نے نقل کیا ہے 1000 سال پہلے، کیا کہا؟ نبی کے بعد سب مرتد ہو گئے سوائے 12 لوگوں کے۔ ان 12 میں کچھ نام لیے ہیں، مثال کے طور پر جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو حیثم تیحان، جناب ہاشم مرقال، جناب عمرو حمق خزاعی، ان کے نام لیا ہے انہوں نے، کہا ان کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ تو اب توضیح جب دیا ہے، کہا ہے ارتداد سے مراد وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اصحاب میں آ گئی تھی۔ مثال دیا انہوں نے کہ مثال کے طور پر بعض صحابی ایسے تھے، نبیذ ایک شراب ہوتی ہے، اب اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبیذ وہی جو والی شراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھجور سے جو نکالی گئی ہے وہ شراب ہے۔ نبیذ ایک شراب، کچھ لوگ اصحاب رسول میں فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے اگر ایک گلاس نبیذ میں ایک گلاس پانی ملا لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے، کام تھوڑا آسان ہو گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آج کے لوگوں میں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے، اس لیے پانی بھی اسی بوتل میں پیتے ہیں جس میں شراب ہوتی تھی، تو دل کو تسلی دینے کے لیے کہا شراب خالص اگر ہو تو حرام ہے، لیکن اگر اس میں اسی مقدار میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ یہ بھی فتویٰ تھا۔ یا خانہ وحی پر ہجوم کیا بعض صحابی نے، خانہ وحی پر آئے اور ہجوم کیا، یہ بھی نبی کے بعد ہوا۔ یہ محمد غزالی صاحب کہتے ہیں، لکھتے ہیں باقاعدہ طور پر اپنی کتاب میں۔ یا کچھ ایسے بھی تھے کہتے تھے پردہ ہر عورت پر واجب نہیں ہے، جو حرہ ہے، آزاد عورتیں ہیں، ان پر پردہ واجب ہے، ان کو سر چھپانا واجب ہے ان کا، لیکن جو کنیز ہیں ان کا سر دکھانا واجب ہے۔ یہ بھی کچھ کا فتویٰ تھا اس زمانے میں، بڑے ہی مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ میراث اگر عجم کو بانٹنا ہے تو پہلے اس کا انچی ٹیپ سے سائز لو، ناپو کہ وہ کتنے میٹر کا ہے، کتنا ہے، اگر 6 فٹ کا ہے تب اسے میراث ملنی چاہیے۔ یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہے، امام غزالی مثال دیتے ہیں اس کی، اگر 6 فٹ کا ہے تب جو ہے اس کو میراث ملنی چاہیے، ورنہ میراث نہیں ملے گی اسے۔ عجم میں یہ قانون تھا لیکن عرب میں نہیں ہے۔ عرب چاہے کتنا بھی لمبا ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، عرب ہے، اسے میراث ملنی چاہیے، شرافت رکھتا ہے۔ تو ایسے افراد موجود تھے، اسی لیے آیا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، یا غزالی صاحب کے بقول 12 لوگوں کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ایک ظاہر سی بات ہے، اگر آپ گہرائی میں جائیں تو پھر فتوے بھی ایک سے ایک اور الگ الگ فتوے نظر آئیں گے۔ زنا تک کو جائز قرار دیا گیا ہے، شراب تک کو جو پی لے اس پر حد نہیں جاری ہوگی، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اس اختلاف میں، اس داروگیر میں ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے؟ جو ہمیں شرک سے بچا لے،
बड़े शिर्क से बचना आसान है, हम चाहे किसी की पैरवी करें या ना करें हम बच सकते हैं, लेकिन जो खफी शिर्क है वो किससे सीखें? आइए एक नमूना पेश करूं, किससे सीखना है, कौन बताएगा? बाज लोगों ने कहा नबी के बाद अक्सर लोग मुर्तद हो गए, लेकिन यही बात जब अमीरुल मोमिनीन, एक ऐसे फर्द जिनके हाथ में बादे नबी बेलचा आ गया, यहूदी के खेत में जाकर काम करते हैं, वो फर्द जो कि अली है, नाम में भी मुसम्मा में भी, जो नाम के भी अली काम के भी अली, इनसे कहा गया या अली जुल्म आपकी नजर में क्या है? फरमाया अगर सातों आसमान और जो सातों आसमान के नीचे चीजें हैं, देखिए बहुत आसानी से सुन लिया आपने, 7 आसमान और 7 आसमान के नीचे जो चीजें हैं, अभी आप इंसाफ से बताइए इस 20वें कर्न को तरक्की का दौर कहा जा रहा है या नहीं? बिल्कुल कहा जा रहा है। इनके इल्म की हद क्या है? इनके इल्म की हद ये है कि सिर्फ ये पता लगा सके हैं कि इस पहले आसमान के नीचे 300 मिलियन कहकशां हैं। हम एक कहकशां में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसको अभी सही से हम देख नहीं पाए हैं, सही से परख नहीं पाए हैं, अच्छे से पता नहीं लग पाया है। वो जो गैलीलियो ने बनाया एक बहुत बड़ी दूरबीन जो 30 किलोमीटर में बना दिया, उसने भी जब दूरबीन के जरिए से देखा तो 10 मिलियन साल तक के फासले को तय कर लिया है। लेकिन 10 मिलियन साल, वो भी नूरी साल, हमारे साल नहीं, नूरी साल। नूरी साल मैंने अर्ज किया था कि नूरी साल वो है कि जिसमें सूरज की किरण इस जमीन पर 8.5 मिनट में पहुंच रही है। यह है नूरी साल। गैलीलियो ने एक दूरबीन बना लिया, 10 मिलियन नूरी साल तक के फासले को देख लिया। देखने के बाद कहा यह तो वैसा ही नजर आ रहा है जैसे हम यहां से देख रहे थे। 10 मिलियन नूरी साल के फासले को देखने के बाद उसने ये इकरार किया है कि अभी हम वैसे ही देख रहे हैं जैसे यहां से देख रहे हैं। ये पहली कहकशा है जो 10 मिलियन साल भी गुजर जाए, नूरी साल खत्म नहीं हो रही है। इस पहले आसमान के नीचे कितनी कहकशा हैं? 300 मिलियन, जिनमें सबसे छोटी कहकशा अपनी कहकशा है जिस पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पहली कहकशा, सबसे छोटी कहकशा जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये पहला आसमान, सबसे छोटा आसमान जिसमें सबसे कम मौजूदात हैं, जिसमें सबसे कम मौजूदात हैं, उसमें 300 मिलियन कहकशा है, जिसकी एक कहकशा अगर हमारा इल्म 10 मिलियन साल तक तरक्की कर जाए तब भी नहीं पहुंच रहा है, वो भी नूरी साल। इमाम क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं कि अगर आसमान और जो चीज आसमान के नीचे है, पहला आसमान नहीं, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा, पहला, तमाम आसमान और जो इन आसमान के नीचे चीजें हैं, अगर अली के सामने फेंक दी जाए, कहा जाए या अली इस पर आपकी हुकूमत, ये आपके कब्जे में है, ये ले लीजिए, इसके एवज में एक काम करना है आपको। वो काम क्या है? कहा इसके एवज में एक चींटी के मुंह से जौ के छिलके को छीन लीजिए, ये काम करना है। मेरे मौला फरमाते हैं
اگر آسمان اور جو چیز آسمان کے نیچے ہے علی کے قدموں میں ڈال دی جائے اور کہا جائے اس چونٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو چھین لیجئے تو علی اس مقدار میں بھی اس چونٹی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے. تو اب شرک کی حد کو وہی پہچانے گا جو اپنی زندگی میں اتنا محتاط ہے. صلوات بر محمد وآلہ محمد. تو ہم بڑے شرک سے بچے ہیں اور اسی کو کمال سمجھ رہے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. کمال چھوٹے اور خفی شرک سے بچ جانا کمال ہے. یہی وجہ ہے. دیکھیں جناب موسیٰ، آج ایک بات کہی جاتی ہے انظروا ما قال ولا تنظر من قال. یہ حدیث بھی ہے لیکن کہاں پر ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے ہم کو، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے. کلیتاً یہ صحیح نہیں ہے. موجبتاً جزئیہ یہ بات ٹھیک ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن ہر جگہ ہم اسی قانون کو لائیں یہ نہیں ہو سکتا. بالکل غلط ہے. کیوں؟ جناب موسیٰ ان کی نبوت پر تو کسی کو شک نہیں ہے نا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. کیونکہ میں نے نبی کی نبوت کو ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. رسول اللہ کی نبوت کو احتیاط سے میں نے بیان نہیں کیا کیونکہ اس پر بعض لوگوں کو شک تھا. جناب موسیٰ کی نبوت پر کسی کو شک نہیں ہے. جناب موسیٰ جا رہے ہیں، شیطان ملا، کہا اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، کتنی اچھی تکبیر آپ کہتے ہیں، ایک بار کہہ دیجئے اللہ اکبر. آپ کی زبان سے بہت شیرین لگتا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر شیرین ہے، لیکن میں تیرے کہنے سے اسے نہیں کہوں گا. جناب موسیٰ نے کہا میں تیرے کہنے سے اللہ اکبر نہیں کہوں گا، اگر میں تیرے کہنے سے اللہ اکبر کہہ لوں تو میں مشرک ہو جاؤں گا. یہ ہے شرک. عجیب بات ہے. اگر ہمیں کہا جائے اللہ اکبر کہیے، ہم کہیں گے ذکر ہی تو ہے، کہہ لینا ہے. جناب موسیٰ نے معیار قائم کر دیا کہ جو دشمن خدا کے کہنے سے اگر ذکر کہا جائے تو وہ ذکر نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسی وجہ سے آیا کہ جو عبادت اللہ کے نمائندوں نے بیان کی ہے آپ کو وہ کرنا ہے. جو عبادت آپ کے ذہن نے یا پھر کسی دشمن خدا نے بیان کیا ہے اگر وہ انجام دیا جائے تو جیسے زنا گناہ ہے ویسے وہ عبادت بھی گناہ ہو جائے گی. صلوات پر محمد وآلہ محمد. اور یہ معیار بتا دیا جناب بلال نے. دیکھیے جناب بلال نے، ہم اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں صحیح سے نہیں بتا پاتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جناب بلال نے ایک چیز کے ذریعے سے بتا دیا. آپ نے واقعہ سنا ہے کہ بعد رسول جناب بلال نے اذان دینی چھوڑ دی. بھئی اذان تو اچھی چیز ہے نا، ذکر ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اس میں اچھائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہی تو ہے. جناب بلال نے چھوڑ دیا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی
کہ اتنا اچھا ذکر جناب بلال نے چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے آج کے جو مقدس انسان ہیں وہ جاتے اور جانے کے بعد کہتے بلال آپ بہت اچھے، لیکن ایک غلطی ہو گئی آپ سے، اذکار الہیہ کو مت چھوڑیے، ذکر کرتے رہیے. جناب بلال نے نہیں کیا، حکومت کی طرف سے بلایا گیا. آپ کو پتا ہے کہ حکومت بعد رسول کیسے چلی. حکومت کی طرف سے بلایا گیا. بلانے کے بعد کہا بلال سنا ہے اذان نہیں دے رہے ہو. کہا جی کیوں؟ کہا نبی کا صدمہ ہے، نبی گزر گئے، اب میں اذان نہیں دوں گا. نبی کے غم کی وجہ سے یاد تازہ ہو جاتی ہے. کہا ایک بار اذان دے دو. کہا میں نے عہد کر لیا ہے اور عہد شرعی توڑا نہیں جاتا، اس لیے میں نے عہد کر لیا ہے، اب اذان نہیں دوں گا. کہا اچھا اگر عہد ہے تو ٹھیک ہے. چلے گئے جناب بلال. لیکن یہی بلال ہیں، شہزادی نے بلایا. بلانے کے بعد کہا بلال اذان چھوڑ دیا ہے. کہا رسول اللہ کا نام آتا ہے مجھے یاد آ جاتی ہے. کہا ہمارے حکم سے ایک دفعہ اذان دیجئے. کہا آپ کا حکم سراکوں پر. جناب بلال نے اذان دے دی. ایک وقت ایسا ہے کہنے پر اذان نہیں دے رہے ہیں، ایک وقت ایسا ہے صرف ایک اشارہ ہوا اذان دے دیا. آخر یہ معمہ کیا ہے؟ اذان تو ذکر الہی ہے، اذان میں تو اذکار ہیں، اس میں تو ثواب ملنے والا ہے. ایک وقت چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت دے رہے ہیں. تو بلال جانتے تھے اگر حکومت ظلم میں اذان بھی کسی ظالم کے حکم سے دی جائے تو یہ شرک کا مصداق ہوتا ہے، یہ گناہ ہے. ایسی اذان جو ظالم کے حکم سے دی جائے وہ گناہ ہے. یہ جناب بلال ہے جنہوں نے حکومت کو اپنی ایک اذان نہیں بیچی، لیکن ایک اشارہ ہوا خود کو بیچ دیا. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ کیا ہے؟ شرک خفی ہی تو تھا. جناب بلال جانتے تھے کہ اگر اللہ کے نمائندے کو چھوڑ کر عبادت بھی کی جائے تو وہ شرک کا مصداق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت ہے ہی نہیں جسے اللہ چاہتا ہے. بہرحال یہ مشرک ایک بڑا ٹائٹل ہے. ہمارے کچھ لوگوں نے یہ زبان پر رٹ تو لیا ہے کہ شرک بدعت مشرک، لیکن حقیقت شرک کیا ہے؟ اگر اہل بیت کے در پر آئیں اور بیٹھیں تو شاید سمجھ میں آ سکے کہ شرک کہتے کسے ہیں، بدعت کہتے کسے ہیں. ہر اللہ والے کی بات مان لینا یہ توحید کا مصداق ہے، اور ہر شیطان کے والی کی اور شیطان کے پیروکار کی بات مان کر اگر نماز بھی پڑھی جائے تو وہ شرک کا مصداق ہے. لہذا انسان کو شرک خفی سے زیادہ بچنا ہے. شرک جلی سے تو تمام لوگ بچ سکتے ہیں، کمال یہیں پر ہے کہ شرک خفی سے بچا جائے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو عزیزوں، میں نے یہیں پر اپنی اس گفتگو کو سمیٹ دیا. اگرچہ مطلب کچھ اور آگے تھا جو بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور چہرے کے آثار بھی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ سب آمادہ ہیں کسی اور چیز کے لیے. ایک صلوات کا سہارا دیں.
تو عزیزوں، شرک خفی کا مصداق یزیدیت بھی ہے، جسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں مٹانے کے لیے آئے تھے، اور اپنے مقصد میں امام کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے، کچھ لوگ غلط بیانی سے یہ کام لیتے ہیں کہ اگرچہ امام کامیاب نہیں ہو پائے لیکن دین بچا گئے۔ کامیاب کہتے کسے ہیں؟ کامیاب فارسی لفظ ہے، کہتے کسے ہیں؟ کام اس مقصد کو کہتے ہیں جسے انسان پانا چاہتا ہے۔ یاب، امام کا مقصد کیا تھا؟ جان بچانا تھا یا شہادت؟ اگر یہ مانا جائے کہ امام کا مقصد جان بچانا تھا تو امام کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اگر شروع ہی سے امام یہ کہتے ہوئے چلے آ رہے ہوں جو میرے ساتھ چلے گا شہید ہوگا، اسے جان دینا ہے، اگر یہ ہے تو امام اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، پہنچ گئے۔ عزیزوں، ہمارے ہر درد کے لیے سانحہ کربلا موجود ہے۔ دیکھیے، انسان اپنے مرحوم کو یاد کرتا ہے، مرحوم کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، لیکن ایک غم ایسا غم ہے کہ جو ان کے مرحومین کی یاد کو بھلا دیتی ہے۔ وہ غم ہے شہدائے کربلا کا غم۔ عزیزو، ایک باپ کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، بیٹا آتا ہے، بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی فہل من ماء من شربت من سبیل۔ بابا پیاس مارے دے رہی ہے، اوزار اور ہتھیار کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، بابا کیا ایک جرعہ پانی مل سکتا ہے؟ عزیزو، جناب علی اکبر جیسے معرفت والے بیٹے، جن کو یہ پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر پانی موجود نہیں ہے، تاریخ میں ہے، شیخ عباس قمی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، جناب علی اکبر 12 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف پلٹے ہیں، اور یہ شرف صرف جناب علی اکبر کو ملا ہے کہ 12 مرتبہ جنگ سے پلٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور ہر دفعہ کہا ہے بابا کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ عزیزو، جناب علی اکبر کی معرفت، یہاں تو چھوٹے بچے بھی ایسے ہیں جو جانتے ہیں خیمے میں پانی نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کر رہے ہیں، لیکن جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد بابا پانی کی ایک گھونٹ مل جائے، لیکن امام حسین نے کیا عمل انجام دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے 12ویں مرتبہ میں ایک عمل انجام دیا ہے، لیکن جناب علی اکبر پلٹ کیوں رہے ہیں؟ ہاں عزیزو، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کو خوف تھا کہ کہیں میں بابا سے دور ہو جاؤں، لشکر یزیدی مل کر خیمے پہ حملہ نہ کر دے۔ ارے علی اکبر بار بار بابا کی خیریت کے لیے پلٹ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا ہمارے پاس پانی تو موجود نہیں ہے، ہاں اگر پیاسے ہو تو ہماری زبان ہے اور آپ کا دہن مبارک
میری زبان کو اپنے منہ میں اپنے دہن میں لے لیجئے، شاید کچھ تسلی ہو۔ جناب علی اکبر نے امام حسین کی زبان مبارک کو اپنے دہن میں لیا اور فوراً ہی اپنے آپ کو پیچھے کی طرف لے گئے۔ بابا آپ کے زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزو، جناب علی اکبر چلے۔ اب آخری دفعہ جب جناب علی اکبر جا رہے ہیں تو ایک فقرہ فرمایا میرے مولا نے فوج اشقیاء کی طرف دیکھا، کہا علی الدنیا بعدک العفا، اے دنیا اکبر کے بعد تجھ پر وائے ہو، میرا اکبر جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک واقعہ خزینۃ الجواہر میں لکھا ہے، جناب علی اکبر کے کم سنی کا عالم ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد امام حسین کے ہاتھوں مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو قبول